وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ حضرت گرامی، یہ 11ویں شریف کی محفلوں میں سے آج کی پہلی محفل ہے. قابل مبارکباد ہیں انجمن فیضان ابو حنیفہ کے تمام اراکین، ذمہ داران اور اس انجمن سے جڑ کر کام کرنے والے حضرات. اللہ تعالیٰ ان تمام کو سرکاری بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پر ہماری محفلوں کا جو رنگ ہے وہ کل سے انشاءاللہ ہوگا. آج مختصراً کچھ باتیں میں عرض کر دوں. میں نے قرآن کی 2 مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھی ہیں. ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط، اس کا کچھ پس منظر و پیش منظر آپ کے سامنے عرض کر کے آج ہم اپنی محفل کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی جس پہلی آیت کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اس آیت پر بہت سے خطابات ہوتے رہتے ہیں اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، حضور بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توباؤں کو قبول فرمانے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ پر ظلم کرے. یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ پر کبھی ظلم کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دوسرے پر ظلم کرنا، دوسرے کو مارنا، گالی دینا، لوٹ لینا، اذیت پہنچانا، یہ عام ظلم ہے. بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی. اور اللہ یہاں وہی بات فرما رہا ہے کہ وہ ظلم جو دنیا میں مشہور ہے، کسی نے کسی کا گھر جلا دیا، دکان لوٹ لی، قتل کر دیا، وہ تو مشہور و معروف ہے زمانے میں.
مگر اس آیت میں جو ظلم ہے وہ ہے اپنے آپ پر کسی کا ظلم کرنا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ عقلی اعتبار سے ایمانیات کی دنیا میں قرآن میں جو ہے وہ اٹل ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ چاہتی ہے کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کیوں کرے گا، اور وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جتنی اپنے آپ سے ہم محبت کرتے ہیں دنیا میں اتنی محبت ہم کسی سے بھی نہیں کرتے۔ انسان کو فطری طور پر چند چیزوں سے محبت ہوتی ہے، مثلا اپنا وطن ہے، محبت ہوتی ہے، مال ہے، محبت ہوتی ہے، اولاد ہے، محبت ہوتی ہے، اپنی جان ہے۔ مگر ان محبتوں کو ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ ان چار چیزوں میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے، تو اس کا آپ نتیجہ جب نکالیں گے تو خود ایک چیز سامنے آئے گی۔ مثلا آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو پسند ہے علاقہ، میری سوسائٹی، میرا محلہ، میرا علاقہ، چھوڑنا نہیں چاہتا آدمی۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ ہمارے پاس جو مال دولت ہے، ہماری سوسائٹی کے لوگوں کی نیتیں خراب ہونے لگیں، اور ہمیں ایسا لگے کہ یار یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، میرا مال لوٹ لے گئے، میں برباد ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں آدمی اپنی سوسائٹی چھوڑ دے گا مگر مال بچا لے گا۔ جب اسے لگے کہ میرا مال لوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، چھین لیں گے لوگ، تو وطن سے، محلے سے، سوسائٹی سے محبت تھی، مگر مال کے مقابلے میں سوسائٹی کی محبت کم ہے۔ سوسائٹی وطن قربان کر دیا، مال بچا کے نکل گیا، تو پتہ چلا اس سے کہ مال کی محبت اس سے زیادہ ہے۔ اب جہاں پہنچے وہاں ہم رہنے بسنے لگ گئے، اتفاق سے ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی، باپ ہاسپٹل لے کے دوڑ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب پیسہ جتنا چاہے لگے، بیٹا بچنا چاہیے، لٹا رہا ہے پیسہ۔ ہم نے کہا یار جس پیسے کے لیے، جس دولت کے لیے اپنے سوسائٹی اپنی چھوڑ دی، وہ پیسہ یہاں ڈاکٹروں کی تجوری بھر رہا ہے۔ کہا یار اولاد سے بڑھ کر تھوڑی ہے، آپ کا محل ہے، آج جائے گا کل کما لوں گا، جگر کا ٹکڑا جائے گا تو کیا ہوگا، بچہ بچانا ہے، لاکھوں خرچ کر دیا، بیٹے کو بچا لیا۔ کیا مطلب؟ مال سے محبت تھی مگر اولاد سے زیادہ نہیں تھی، مال لٹا کر اولاد بچا لیا، مال کے لیے وطن قربان کیا، بیٹے کے لیے مال قربان کیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ وطن سے زیادہ مال پیارا تھا، مال سے زیادہ اولاد پیاری تھی، بچہ بچ گیا۔ مگر بعد میں کبھی اتفاق ایسا ہوا، خدا نہ کرے، میں خالی مثالیں دے رہا ہوں، آپ دکان پر، بیوی کہیں کام سے گئی، بچہ گھر میں تھا، اچانک گھر میں آگ لگ گئی، اور آگ ایسی لگی کہ مکان کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا، اور بیٹا بیچ میں ہے۔ اب وہ چلا رہا ہے ابا مجھے بچاؤ، باپ مکان کے سامنے کھڑا ہے، مگر آگ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر باپ اندر چلا گیا تو کسی طرح بیٹے کو بچایا جا سکتا تھا، مگر امکانات غالب یہ تھے کہ بچہ تو بچ گیا مگر میں زندہ نہ نکل پاؤں۔ مثلا اندر گھس گئے آپ، بچے کو اچھال دیا، لوگوں نے جھیل لیا، چادر تان دی، اس میں اٹھا لیا، اب آپ باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسی آگ ہے کہ بچہ بچا سکتا ہوں مگر میں واپس نہیں آ سکتا، تو اس صورت میں باپ کیا کرے گا؟ سوچیں آپ، خالی گھر کا طواف کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، ماتھا پیٹے گا، سینہ پھوٹے گا، ہائے ہو کرے گا، سارا کچھ کرے گا، مگر آگ میں چھلانگ
نہیں لگائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد سے بھی زیادہ آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اولاد سے زیادہ اپنے آپ سے محبت نہ کرتا تو آگ میں چھلانگ لگا دیتا، وہ مر جاتا، مگر اپنے آپ کو بچا لیا، بیٹا جلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے آپ سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اب جو انسان اپنے آپ سے اتنی محبت کرے وہ اپنے آپ پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، مگر فرمان خدا کا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم ہوتا ہے یہ ظلم اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا ظلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ پر کروں۔ کیونکہ دنیا والا اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کا کیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گھر لوٹ گئے، اور زیادہ ہو گیا تو جان گئی۔ مگر کوئی مسلمان اگر ظلمن قتل ہو تو اس نے ایک زندگی لی، اللہ 10 زندگی شہادت کا درجہ دے کر عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا تو کچھ بگڑا نہیں، بگڑے گا تو ظالم کا۔ تو وہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جو دوسرے پر کیا جاتا ہے۔ آج ہم ظلم کے خلاف جو مشہور ظلم ہے، مارو مت، کاٹو مت، ظلم مت کرو، یہ مت کرو، احتجاج، نعرے، ریلیاں، میمورنڈم، یہ دیا وہ دیا، کانفرنس ہے، اس میں پھر بہت ساری چیزیں پاس کی جاتی ہیں، حکومت سے مطالبے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، احتجاج کرنے سے ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا، نعروں سے کبھی ظلم ختم نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے فطرت اور ایک ہے عادت۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلتی۔ جس کی فطرت میں ظلم ہو اس ظالم سے ظلم چھڑانا ناممکن بات ہے۔ درندے سے کہو آپ درندگی چھوڑ دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ سانپ سے کہو ڈسنا چھوڑ دے، یہ کانفرنسوں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے، میمورنڈم دینے سے نہیں ہوگا۔ بچھوؤں سے کہیں آپ ڈنک مارنا بند کر دو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں، ظلم روکنے کا ایک طریقہ حدیث کی روشنی میں ہم کو ملتا ہے۔ حالانکہ سوچا تھا بات مختصر کر کے میں اصل بات بتاؤں آپ کو، مگر بات آ گئی تو سنا دیتا ہوں۔ ظلم کو، ظالموں کو ظلم سے روکنے کا ایک طریقہ حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مکہ کی بات ہے۔ مکۃ المکرمہ میں ایک چرواہا اپنی بکریاں مکہ کے پہاڑیوں میں چرا رہا ہے، اور اچانک پہاڑوں سے ایک بھیڑیا نکلا اور اس کے ریوڑ پر حملہ کر کے بکری کو اٹھا کے لے کے بھاگا۔ تو چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا کے زور پر دوڑا اور اپنی بکری کو بھیڑیے سے اس نے چھڑا لیا۔ جیسے ہی چھڑایا تو بھیڑیا تھوڑا آگے گیا، حدیث میں ہے، مولانا جلال الدین رومی نے بھی اس کو لکھا ہے، پتھر پر بیٹھا اور پلٹ کر انسانی زبان میں کہتا ہے کہ یار تعجب ہے اس پر، اللہ نے مجھے روزی دی اور اس نے چھین ڈالی۔ تو وہ چرواہا کافر تھا، وہ حیران رہ گیا کہ یار بھیڑیا بات کر رہا ہے، انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، مجھے تعجب ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ تو میری بات چیت کرنے پر تعجب کر رہا ہے اور مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں جو مکہ شہر آباد ہے، یہاں اللہ کا وہ پیغمبر جلوگر ہوا ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبریں سناتا ہے، تو اس پر اب تک ایمان نہیں لایا، مجھے اس پر تعجب ہے۔ اب ایک بھیڑیے کی گواہی مصطفیٰ کی رسالت پر اس نے جب سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار واقعی محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب بھیڑیا گواہی دے رہا ہے تو ان کی رسالت میں، نبوت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ابھی جاؤں اور جا کر ان کا دامن پکڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ دوسرے لمحے خیال آیا کہ اگر ابھی جاؤں گا تو میری موجودگی میں بھیڑیے نے یہ حشر کیا میری بکری کا
اگر سارا ریوڑ چھوڑ کے جاؤں گا واپس پلٹ کے آؤں گا تو پتہ نہیں یہ بھیڑیا اور بھیڑیوں کو بلا کر میری ماں کا کیا تماشا بنا دے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھیڑیے نے کہا کہ نبی کے پاس جانا چاہتا ہے، پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہے، کہا جا، فکر مت کر، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ یہ حدیث میں ہے، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا، بے فکر ہو کے جا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے؟ تو کہا ہاں۔ اب یہ چلا گیا، اب یہ گیا سرکار کے پاس، جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ سرکار نے خود تصدیق فرمائی کہ ہاں جانور بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، چرند و پرند جانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، شجر و حجر جانتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ سرکار نے کلمہ پڑھا دیا، کہا جاؤ اپنے بکریوں کے پاس۔ واپس آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ بھیڑیاں جو اب تک اس کی بکریوں کا دشمن بنا تھا، واپس آ کے دیکھتا ہے کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ حدیث ختم ہو گئی۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ بھیڑیا درندہ ہے، اور اس کو سمجھ لیں آپ کہ جتنے درندے ہیں نا، درندے جتنے، ان تمام درندوں میں سب سے بھیانک درندہ بھیڑیا ہے، کیونکہ ہر شکاری جانور پہلے اپنے شکار کو مارتا ہے پھر کھاتا ہے، مگر بھیڑیا پہلے مارتا نہیں، زندہ ہی کھانا شروع کر دیتا ہے نوچ نوچ کے۔ اس کی درندگی زیادہ مشہور ہے، شہرت رکھتی ہے، مگر وہ درندہ رکھوالا بن گیا۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملا؟ کہ وہ درندہ درندگی کر رہا تھا اس وقت تک جب تک کہ چرواہے کی نظر اس کے مال پر تھی، بھیڑ اور بکریوں پر تھی، تو درندہ پریشان کر رہا تھا، ظالم ظلم کر رہا تھا، لیکن بکری والے نے اپنی بکری سے توجہ ہٹائی اور رخ کر لیا مدینے والے کی طرف، رخ کر لیا اللہ کے پیغمبر کی طرف، رخ کر لیا نبی کی طرف، تو پھر درندہ رکھوالا بن گیا۔ آج ہمیں جو لوگ پریشان کر رہے ہیں نا، جتنا ظلم کر رہے ہیں، میمورنڈم دو، احتجاج کرو، نعرے لگاؤ، اس سے ان کی درندگی بند نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ ہمیں حدیث نے یہ دیا ہے کہ اپنے مال و متاع اور اپنی عزت کی طرف توجہ مت کر، اپنی نظر مدینے والے کی طرف کر، یہ سارے ظالم تمہارے رکھوالے بن جائیں گے، یہ ہماری حفاظت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہرحال فطرت نہیں بدلتی۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمنا کے کنارے دلی میں گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا۔ حضرت نے کہا کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، مرید ساتھ میں تھے۔ حضرت وضو کرنے کے لیے ندی کنارے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ بچھو خشکی کا ایک کیڑا ہے، وہ کنارے رینگتے رینگتے لڑک کر پانی میں گر گیا۔ حضرت جہاں وضو کر رہے ہیں وہیں گرا، تو حضرت نے دیکھا ڈوب کے مر جائے گا یہ۔ انہوں نے ہاتھ ڈالا، جان بچانے کے لیے کنارے پھینک دوں گا تو زندگی بچ جائے گی۔ اب جیسے ہاتھ ڈالا تو بچھو تو ہے، بچھو عادتاً نہیں ڈنک مارتا، فطرتاً ڈنک مارتا ہے۔ اب جیسے ہاتھ اٹھایا تو اس نے ڈنک مار دیا، تو تکلیف ہوتی ہے خطرناک۔ حضرت کا ہاتھ کانپا اور وہ چھوٹ کے پانی میں پھر گر گیا۔ اب مرید پیچھے کھڑے ہیں، حضرت نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر اٹھایا، پھر ڈنک مار دیا، پھر پانی میں گر گیا۔ جیسے پانی میں گیا تو حضرت نے تیسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالا، پھر اسے اٹھایا تو پھر ڈنک مار دیا۔ 3 مرتبہ ڈنک مارا، چوتھی مرتبہ حضرت نے ہاتھ ڈالا اور کنارے پہ کر دیا۔ وضو سے فارغ ہو کے جب اوپر آئے تو مریدوں نے کہا حضرت عجیب کام ہے آپ کے، تو کیا ہوا؟ کہ وہ ہے کہ بار بار ڈنک مار رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس کی جان بچانے میں لگے ہوئے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر وہ ڈنک نہ مارے تو وہ بچھو نہیں، اور ڈوبتے کو میں کنارے نہ لگاؤں تو میں نظام الدین نہیں۔
فرمایا وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. ڈوبتوں کو کنارے لگانا میرا کام ہے اور ڈنک مارنا بچھو کا اپنا کام ہے. وہ اپنا کام کر رہا تھا, میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ جو ظلم ایک دوسرے پر لوگ کرتے ہیں یہ چھوٹا ظلم ہے. بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے. تو اب یہ جو اپنے آپ پر ظلم ہے, اس ظلم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کی دو تعریفیں علماء نے کی ہیں. ایک, حالانکہ دونوں کا لب لباب مقصد ایک ہی ہے مگر تشریحات میں جملے الگ الگ ہیں. پہلا, الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا, یہ ظلم ہے. جس کا جو اصلی مقام ہے وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر جو اس کا منصب نہیں ہے وہاں رکھ دیا, تو یہ ظلم ہے. مثلا ٹوپی سر میں رہتی ہے, جوتا پیر میں, اس کی جگہ یہی ہے, ٹوپی کا سر اور جوتے کا پیر. اگر کسی نے ٹوپی کو پیروں میں پہننا شروع کر دیا تو ظلم ہے. جوتے کو سر پہ رکھنا شروع کر دیا تو ظلم ہے. اس کی جگہ نہیں ہو. کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. اچھا, اس معاملے میں ہم تقریباً ہر جگہ ایمانداری کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ, مگر اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. مثلا آپ مارکیٹ گئے, آپ نے برتنوں کی دکان دیکھی. جب دکان میں آپ داخل ہوئے تو بہت ساری مرتبہ, بلکہ اب تو مسلسل ہوتا ہے کہ ہر روز مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ نئی چیز آ جاتی ہے جس کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور انسان کی فطرت ہے جب نئی چیز دیکھتا ہے تو رکتا ہے, پھر رک کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو جس نے اس کو سجایا ہے, جس نے بنایا ہے, وہ باقاعدہ طور پر بتاتا بھی ہے اس کا نام یہ ہے اور یہ اس کام میں آتا ہے, یہ بھی بتا دیتا ہے. آپ برتن کی دکان میں گئے, آپ نے دیکھا کہ وہاں کئی قسم کے برتن رکھے ہوئے تھے. اس میں آپ کو ایک برتن نظر آیا تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا, نیچے سے لمبوترا تھا, اوپر سے کچھ چوڑا تھا, اندر سوراخ جیسا تھا. تو کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو اگل دان کہتے ہیں, پیک دان. آفس میں, دفتر میں, دکان میں لوگ بیٹھتے ہیں, گٹکا پان کھاتے ہیں, تو بار بار تھوکنے جانا آنا پڑتا ہے, تو وہی ٹیبل پہ رکھا رہتا ہے, تھوکو نیچے رکھ دو. کہ یہ اس کام میں آتا ہے. اچھا. آپ نے دوسرا اور برتن دیکھا لمبے والا, اس سے پوچھے یہ, تو کہا یہ گلاس ہے. کہ یہ کیا کام میں آتا ہے؟ تو مشروب شربت پیے, پانی پیے, زمزم شریف پیے, یہ اس کی کام ہے. دونوں کے مقصد بتا دیا, نام بھی بتا دیا. دونوں برتن ہیں, ایک ہی کمپنی سے بنے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم انصاف دیکھو کتنا کرتے ہیں. میں آپ کے گھر آیا, آپ کے گھر پہ نیا اگلدان تھا. میں جیسے ہی بیٹھا تو آپ نے فرسٹ کلاس اس کو دھویا اور دھو کر اگلدان میں پانی بھر کے مجھے دیا, حضرت لیجیے. یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ جی ظلم ہے نا. اچھا, پانی اس میں پینا ناجائز ہے؟ حرام ہے؟ پانی ناپاک ہے؟ پانی بھی صاف ستھرا ہے, برتن بھی اچھا ہے, پینا ناجائز بھی نہیں ہے, مگر تقاضا یہ ہے کہ بھئی اس کام کے لیے برتن بنا ہی نہیں ہے. تو جس کام کے لیے بنا نہیں ہے اس کام میں استعمال کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ پانی صاف ستھرا ہے, برتن پاک صاف ہے, مگر پی نہیں سکتے اور آپ یہ کام کریں گے بھی نہیں. اتنا انصاف کرتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو اگلدان میں پیتے نہیں دیکھا اور گلاس میں تھوکتے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے معلوم نہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کتنا انصاف کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے,
الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ہم نے معمولی برتن والے سے پوچھا کہ یہ برتن کیا ہے اور کس کام میں آتا ہے، اس نے جس کام کا بتایا اس کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا برتن اس نے بتایا، کبھی اپنے بنانے والے سے پوچھا کہ مولا یہ کس کام کا ہے؟ خالی کھانے اور کمانے کا ہے؟ یہ کائے کے لیے بنایا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنے تمہیں یا جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اس نے کلیئر کر دیا کہ عبادت کے لیے، اب ظلم کیا ہوا؟ ظہر کی اذان ہو اور بندہ دکان پر بیٹھا رہے، یہ ظلم ہے۔ ایک مومن ظہر کی نماز کا وقت ہو، اس کی جگہ دکان نہیں مسجد ہے، اب مسجد کے بجائے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ ظلم ہوا، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ فجر کا وقت ہے اور بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو ظلم ہے، فجر کے وقت اگر مصلی پر ہے تو عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اب جس مقصد کے لیے ہم نے جو بنایا، اللہ نے جو ہمیں بنایا، اس مقصد کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو یہ عدل و انصاف ہے، ورنہ ظلم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، گاڑیاں آپ خریدتے ہیں، 4 ویلر، اس کے انجن آتے ہیں نا الگ الگ، اس سے زیادہ جانکاری آپ کو ہے۔ ڈیزل انجن ہے، پیٹرول انجن ہے، اب CNG نکل آئے، کمپنی والے باقاعدہ پہلے سے بتا بھی دیتے ہیں، بلکہ آپ خود مانگتے ہیں کہ پیٹرول چاہیے، ڈیزل چاہیے، اور اگر کوئی پہلی مرتبہ لے رہا ہے، جانکاری کچھ نہیں ہے اور سیدھا چلا گیا تو وہ بتا بھی دیتے ہیں ڈیزل انجن ہے، چلے گا آپ کو۔ اب اس میں ڈیزل ہی ڈالتے ہیں، کبھی پیٹرول نہیں ڈالتے، اتنی ایمانداری دکھاتے ہیں۔ پیٹرول والی میں کبھی ڈیزل گزرتے نہیں ہے، اللہ نے یہ بھی مشین بنائی ہے، ٹنکی لگائی ہے، اس سے پوچھو نا کہ مولا اس میں کون سا ایندھن ڈالنا ہے، ہاں اس میں کیا ڈالوں، ٹنکی تو تو نے لگا دی ہے، مولا اس میں جو ایندھن جلتا ہے وہ کون سا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تیری جو گاڑی ہم نے بنائی نا، اس گاڑی میں جو ٹنکی ہے، اس میں حلال اور پاکیزہ نکلا، حرام مت ڈالنا، اگر حرام ڈالے گا تو بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور پھر اسے پھر ڈالنا پڑے گا کباڑ خانے میں، اور ہم نے بہت بڑا بنا کے رکھا ہے، وہ بنگال مشینیں ہو جائے گی تو سیدھے اٹھا کے وہیں ڈالا جائے گا، اور وہ گڈھا ہے جہنم کا۔ لہذا اپنی گاڑیوں کو سنبھالنا ہے تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، 2 جملے اللہ نے فرمائے۔ حالانکہ صرف اتنا کہہ دیتا کلوا مما فی الارض حلال، کھاؤ، زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے حلال ہو، مگر خالی حلال کہہ کے بات پوری نہیں فرمائی، حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر طیب نہیں ہوتی، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کو ساتھ میں بیان فرمایا کہ خالی حلال دیکھ کر ٹوٹ مت پڑنا، طیب اور پاکیزہ بھی دیکھنا۔ کہا کیسے؟ تو فرمایا بھائی مال جو ہے، مال اس کو یوں سمجھے آپ، بکری مرغی ہے، مرغی حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن چوری کی ہو تو جی، اب کوئی یہ کہے کہ چرائی ہوئی مرغی ہے تو میں خود ذبح نہیں کروں گا، مفتی صاحب کو بلا کے کرواؤں گا، تو جائز ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا حلال تو ہے، طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا کا دھن دولت تجارت حلال ہے، مگر یہ بھی دیکھو کہ طیب ہے کہ نہیں۔ جھوٹ بول کے لے لیا، لپیٹ کے دے دیا، چھپا کے مال دے دیا، اوپر اچھا ہے نیچے خراب ہے، تجارت ہے، حلال ہے، مگر پاکیزہ نہیں ہے، کھول کے بتا، روزی اللہ دے گا۔
کہ تجارت ہے حلال طریقے سے کر، جھوٹی قسمیں کھا کے مت کر، غلط بیانی کر کے نہ کر، کسی کو دھوکہ دے کر نہ کما، فرمایا حلال ہو اور طیب ہو۔ تو آدمی دوسرے دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ ایک دوسری تعریف جو ظلم کی علماء نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الظلم هو التصرف فی ملک الغیر، ظلم یہ ہے کہ آدمی کسی اور کے مال میں تصرف کرے۔ الظلم هو التصرف فی ملک الغیر، مال آپ کا ہو، اختیار ہمارا چلے، دولت آپ کی ہو، پاور ہمارا چلے، ہاں یہ ظلم ہے۔ جس کی ملکیت ہے اس کا پاور، جس کی ملکیت ہے اس کا اختیار، اگر اس کی چھوٹ دی جائے کہ مال آپ کا ہے اور تصرف میرا ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ حلوائی کی دکان پر کھڑے کھڑے دادا جان کی فاتحہ پڑھ دو، پورا مال اس کا ہے اور فاتحہ دادا کی ہو رہی ہے، اجازت ہوگی اس کی؟ نہیں۔ فاتحہ دینی ہے آپ کو تو پہلے مٹھائی خرید، اسے اپنا بنا، اور جب تیری ہو گئی تو پھر جس کے چاہے نام سے فاتحہ پڑھ۔ غوث اعظم کی نیاز کرنی ہے تو کہ مٹھائی کی دکان میں جا کے فاتحہ پڑھ دیں گے عربی شریف کی؟ کا درست نہیں ہے۔ اس میں جو مٹھائی ہے خرید، اس کو اپنا بنا، اور جب تیری ہو جائے تو پھر چاہے بغیر فاتحہ کے کھا جا، تیرا اپنا مال ہے، تیری مرضی ہے۔ تو وہ تصرف فی ملک الغیر، کسی اور کے مال میں اپنا تصرف کرنا، یہ بولے آپ کیا ہے؟ بولیے ذرا، آپ بولتے میں ذرا اونچی بولیں۔ ظلم ہے، برابر۔ اب دوسری آیت، یہ ظلم آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ مال کسی کا ہو، اختیار میرا چلے، مال کسی کا ہو، پاور میرا چلے، یہ ظلم ہے۔ ایک مثال اور دے دوں آپ کو۔ آپ کی کپڑوں کی دکان ہے، کوئی گراہک آیا آپ کے پاس، جس کوالٹی کا مال اس نے پسند کیا تھا، وہ مال جتنا اسے چاہیے تھا اتنا ہی تھا آپ کے پاس، آپ نے پورا کا پورا اس کے ہاتھ سودا کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ذرا دوسرا مارکیٹ دیکھ کے آتا ہوں، تب تک یہ مال رکھو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اس نے۔ دوسرا گراہک وہی مال لینے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ بھیا مجھے فلاں کوالٹی کا مال چاہیے، دے دیں گے آپ؟ جی بولیے۔ نہیں، آپ کہیں گے نہیں مال ختم ہو گیا، اس کی نظر پڑ جائے وہیں پہ، وہیں تھپی رکھی ہوئی ہے، اس نے کہا مال تو ہے آپ کے پاس، نہ بول رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہ بکا ہوا ہے مال، وہ بکا ہوا ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ کہے گا یار 10 روپے زیادہ دیتا ہوں، آپ کہیں گے نہ یار میرا ہے نہیں، وہ کس کا ہے؟ آپ چاہو تو رکو یہاں، میں فون کرتا ہوں اس کو، اس کا بکا ہوا مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، اگر 100 روپے منافع سے دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کے مالک سے آپ پوچھیں گے، اتنا کرتے ہیں نا، اگر 100 روپیہ زیادہ ملے تو بیچ ڈالتے ہو، یہ خیانت ہے، کیونکہ مال اب آپ کا نہیں ہے، وہ بکا ہوا ہے۔ اتنی ایمانداری اور دیانت داری ہم دکھاتے ہیں دنیا کے معاملات میں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو اب یہ ہم ہمارے نہیں ہیں، حالانکہ حقیقی مالک تو پہلے بھی اللہ ہے، مگر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وجود بھی دیا، جسم دیا، جسمانیات دیا، آنکھ ناک کان سب کچھ عطا کر دیا، اور پھر اپنے کرم سے خریدا بھی، اور قیمت بھی رکھی ہے تو جنت، ہاں قیمت بھی رکھی ہے تو جنت رکھی ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور پھر لفظ حرف انا، یہ حرف انا تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک،
انا کا مطلب بے شک، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے خرید لیا. شک مت کرنا کہ کب بیچا اور کب خریدا، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت ہے جنت. جنت کے بدلے یہ مال بکا ہوا ہے. جب مال بکا ہوا ہے تو اپنا نہیں ہے، جب مال بکا ہے تو اپنا نہیں ہے. اب جب اپنا نہیں ہے تو اپنی مرضی چلے گی. جی دنیا والے سے تو کہتے ہیں ذرا فون کر کے پوچھ لو دوں کہ نہیں دوں، ہاں 100 روپے منافع مل رہا ہے استعمال کروں نہ کروں، سوال کرتے ہو. تو کبھی اپنے مالک سے پوچھو کہ مولا یہ مال تیرا ہے، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سارا کچھ بکا ہوا ہے. مولا اب اسے استعمال کہاں کروں؟ غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھنے میں گزار دوں، پکچر سنیما سیریل دیکھنے میں گزار دوں، یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے کروں کیا کیا جائے اس کا؟ اگر وہ اجازت دے کہ غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھو، سنیما دیکھو، معاذ اللہ، تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اس سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ مولا یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اس سے کیا دیکھوں؟ اللہ فرماتا ہے تاش کے پتے نہ دیکھ، موبائل میں سیریلیں اور ننگے ناچ گانے نہ دیکھ، دیکھنا ہے تو میرا قرآن دیکھ، دیکھنا ہے تو علماء ربانیین کے چہرے دیکھ، دیکھنا ہے تو ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھ، اور توفیق ملے تو کعبہ دیکھ، اور توفیق ملے تو مدینہ دیکھ، اور مل جائے تو بغداد معلیٰ کا گنبد دیکھ، عبد القادر جیلانی کے جلوے دیکھ. اور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. مولا جب دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے تو پھر مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دے، مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دکھا دے. اور کسی دوسرے عاشق نے کہا تھا جو آنکھیں دی تو جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو آنکھیں دی تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی. یہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور ڈاکٹر اقبال تو کسی اور طرف نکل گئے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا. نرا کا معنی بمعنی صرف، نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا. بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، آدم کی آنکھ کو بنانے والے نے کچھ سمجھ کے بنایا ہے. خالی دیکھنا مقصد نہیں ہے. مفتی اعظم فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہی ہے تو پھر مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دے. اور اقبال کہتے ہیں خالی دیکھنا مقصد نہیں ہے، کسی نے کچھ سمجھ کر تیری آنکھیں بنائی ہے. تو اب یہ کیا سمجھ کے بنائی ہے؟ تو فرمایا خالی دیکھنا نہیں، کبھی خدا کے خوف سے آنسو بھی بہانے کے لیے ہے، کبھی گناہ یاد کر کے رونے کے لیے بھی ہے. اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں جو آنسو ٹپکتا ہے نا، کبھی خدا کے خوف سے، کبھی اللہ کے عذاب کو سن کر، کبھی اللہ کے جلال کی باتیں سن کر، کبھی اپنے گناہ یاد کر کے، کبھی آنسو ٹپکا کے تو دیکھو. اقبال نے کہا ہے، وہ کہتا موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. آنسو جو گرتا ہے خدا کے خوف سے، گناہ یاد کر کے رونا آتا ہے، جہنم کی باتیں سن کے رونا آتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتا ہے تو وہ کہتے ہیں آنسو نہیں ہے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری آنکھوں سے جو آنسو خوف خدا سے ٹپکے، اللہ نے اسے پانی نہ رہنے دیا، اسے جنت کا موتی بنا دیتا ہے. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے.
قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. بات آ گئی تو پھر سن لیں آپ. سبحان اللہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن جہنم کی لگامیں جو فرشتوں نے جکڑ کے رکھی ہیں چھوڑ دیں گے. جب چھوڑیں گے تو جہنم کی آگ آتش سیال بن کر، جیسے دریا کا پانی بہتا ہے ایسے جہنم کی آگ بہے گی اور بہتی ہوئی ہماری طرف آئے گی، انسانوں کی طرف آئے گی. لوگ گھبرائیں گے، کپ کپی تاری ہوگی، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. وہ بہتے ہوئے طوفان کی طرح آگ بڑھ رہی ہے، پانی کی طرح بہ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اتنے میں جناب جبریل ایک پیالہ لے کر میرے پاس آئیں گے. وہ پیالہ پانی سے بھرا ہوگا. مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ یہ جہنم کی آگ آپ کے امتیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، آقا یہ پانی لے کر اپنے ہاتھ سے چھڑکے آگ پر ڈالیں. سرکار فرماتے ہیں وہ پیالہ میں لوں گا اور ہاتھ ڈال کر آگ کی طرف چھڑکوں گا تو جہنم کی آگ بجھتی چلی جائے گی اور اپنی سرحدوں میں داخل ہو جائے گی. آقا پھر فرماتے ہیں آگے، حالانکہ ہونے والا بعد میں ہے، مگر پھر فرماتے ہیں کہ میں پوچھوں گا. بولے یار کیا میرے آقا کی شان ہے یار. آقا فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کہ جبریل یہ کون سا پانی تھا کہ اتنی بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دیا اور اسے سمٹ کر اس کی حدوں میں داخل کر دیا. تو جبریل کہیں گے، سوال بھی خود ہی کر رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں، ہونے والا قیامت میں اور 1450 سال پہلے بتا دیا. فرماتے میں پوچھوں گا کہ جبریل یہ پانی کیسا اتنا پاور والا کہ جہنم بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو جبریل کہیں گے آقا یہ آپ کی امت کے وہ آنسو ہیں جو خدا کے خوف سے گرے ہیں. اللہ کے خوف سے جو آنکھیں روئی، اللہ نے وہ پانی کو محفوظ کیا ہے اور وہ آنسو آج جہنم کی آگ بجھانے میں کام آ رہے ہیں. ذرا دیکھیں آپ، خدا کے خوف سے نرا نظارہ ہی ہے، بلحوث مقصد نہیں اس کا. بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، اپنے گناہ یاد کر کے خدا کا خوف سے کبھی حضور کی محبت میں آنسو جو نکلے. فرمایا وہ جہنم کی آگ. اور سن لیں آپ ایک بات یہ بھی کہ آنسوؤں کا کمال یہ نہیں ہے کہ جہنم بجھ گئی، نہ، آنسو کا کمال صرف اتنا ہے کہ قرب خدا میں پہنچ گئی، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا. اس کا کمال یہ ہے کہ جہنم کیسے بجھی. فرمایا یہ ہمارے آنکھ کے آنسو کا کمال نہیں ہے، دست پاک مصطفیٰ کا کمال ہے. کوئی کہے بھئی یہ کہاں سے آپ نے نقطہ نکالا، یہ پوائنٹ کہاں سے نکالا کہ آنسوؤں سے جہنم نے بجھی، حضور کے ہاتھ سے بجھی. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آنسوؤں میں دم تھا کہ وہ آگ بجھائے تو جبریل خود ہی چھڑک دیتے، جبریل خود چھڑک دیتے، آگ بجھ جاتی. مگر جبریل جانتے ہیں کہ آنسوؤں کو جب تک مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں لگے گا یہ کمال پیدا نہیں ہوگا. یہ کمال آنسو کا نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ کا ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کی ہاتھ کا کمال ہے. میرا ہمارا سب کچھ بکا ہوا ہے، پورے وجود پر الگ الگ انگوں پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے، ایک ایک گھنٹے کی تقریر، آنکھوں پر، کانوں پر، بازوؤں پر، قوت پر، ہر چیز پر. بس اسی سے سمجھ لیں کہ ہمارا سب بکا ہوا ہے. اور جب بکا ہوا ہے تو پھر اس کے مالک سے پوچھ کر ہر کام کرو. بولنا ہے تو کیا بولوں، مالک سے پوچھو. سننا ہے تو کیا سنوں، یہ مالک سے پوچھو. ہاتھ کہاں استعمال کروں، مالک سے پوچھو. پیر کہاں استعمال ہو، یہ مالک سے پوچھو. وہ جس کی اجازت دے وہ کام کریں گے تو عدل و انصاف، اور اس کی مرضی کے خلاف کریں گے تو ظلم ہے.
اور اللہ اسی ظلم کی یہاں بات کر رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے دیکھتے ہو، اپنی مرضی سے سنتے ہو، جو من میں آیا بولتے ہو، جھوٹ بولو، غیبت بولو، چگلی کرو، گالیاں بولو، گانے گنگناؤ، غزلیں گنگناؤ. فرمایا زبان میں نے دی ہے تو میری مرضی سے چل. مولا زبان سے کروں کیا؟ کہا قولوا قولا سدیدا، جب بول تو اچھا بول، کسی کا دل توڑنے والی بات زبان سے نہ نکال. فرمایا تلواروں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، زبانوں کے گھاؤ نہیں بھرتے، وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں. زبان خطرناک چیز ہے. یہی وہ زبان ہے. لقمان حکیم جو ہیں لقمان صاحب، ان سے بادشاہ نے پوچھا تھا، ایک بکری ذبح ہوئی دربار شاہی میں، کہا اس کی سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ اس نے زبان اٹھائی، کہا یہ ہے. کہا ٹھیک ہے رکھ دو. کہا اس کے بدن کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اس نے پھر زبان اٹھائی، کہا یہ ہے. کہا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ تو کہا ہاں. اگر یہ صحیح چلے نا تو آدمی کو لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں، اور غلط چلے تو ٹھوکروں میں ڈال دیتی ہے. یہی زبان عزت بھی دلاتی ہے، یہی زبان ذلیل بھی کرتی ہے. 100 سال کا کافر اگر سچے دل کے ساتھ اسی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہو جائے، اور 100 سال کا مسلمان اسی زبان سے کفریہ جملہ بک دے تو ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے. یہی تو زبان ہے. تو جو بھی کام ہماری باڈی سے ہم لیں تو چونکہ یہ مال، اس کا خیال کریں کہ مال میرا نہیں ہے، بکا ہوا ہے، اللہ نے خریدا ہے. جب اللہ نے خریدا ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال ہونا چاہیے. اخیر میں میں یہ بات عرض کروں، مال بکا ہوا ہے. یہ مال بولیے بکا. سوال یہ ہے کہ بیچا کس نے؟ یہ سوال ہے. ہم نے تو بیچا نہیں. بیچا کس نے؟ تو جس نے بیچا ہے، جو مالک ہے اس نے بیچا ہے. جو مالک ہے اس نے بیچا ہے. تو ہمارا مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اعلی حضرت کا ترجمہ یہی ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ مالک ہے. تو ہماری جانوں کے مالک کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مالک ہمارے مصطفیٰ. خریدا اللہ نے. قیمت مال امت. بولے آپ مال قیمت بیچا مصطفیٰ نے، خریدا اللہ نے. بیپاری تو تاجر طبقہ ہے سب، اور بات بھی آ گئی ہے ہوئی تجارتوں والی، اتفاقی بات ہے. مال امت ہے، قیمت جنت ہے، بیچا مصطفیٰ نے ہے، خریدا اللہ نے. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہی وجہ تھی. سرکار نے اپنا مال تو پورا دیکھا. اللہ نے فرمایا پیارے سودا کرتے ہیں؟ کہ مولا کیسا سودا؟ کہا یہ مال تیرا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں. مولا میں بیچنا چاہتا ہوں. کہا قیمت کیا؟ کہا جنت. اللہ نے فرمایا پیارے تم نے مال تو دیکھ لیا، معراج میں آ کے ذرا قیمت بھی دیکھ جاؤ. معراج میں جو بلایا تھا نا، اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تم نے اپنا مال تو دیکھا ہے، ہم نے جو قیمت رکھی ہے اسے دیکھو تاکہ سودا پکا ہو. سرکار معراج میں گئے اور جنت کا چپا چپا گھوم کے دیکھا. کہ مولا سودا منظور ہے. سودا ہو گیا. اب یہ لین دین کب ہوگا؟ قیامت میں. کب ہوگا؟ قیامت میں. اب یہ مال پہنچے گا وہاں، دربار ہوگا رب کا، اور مصطفیٰ ہوں گے مال کے ساتھ. مال کے ساتھ حضور ہوں گے. پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ سنیے اب اعلی حضرت کا شعر. اعلی حضرت فرماتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیبدار پھرتے ہیں. مول کے عیبدار پھرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ مال پہنچا، مال جیسے ہی پہنچا تو اللہ اس مال کو دیکھے گا اور فرمائے گا پیارے میری قیمت دیکھو، یہ مال دیکھو کتنا ڈیمیج ہے یار، کتنا ڈیمیج مال ہے. سودا ہوتا ہے نا،
آپ کا سیمپل ہم نے دیکھا، پسند آ گیا، کہا یہ مال بھیج دو، کیا قیمت کا؟ یہ قیمت کا. اور جب آپ نے مال پیک کر کے بھیجا تو مال میں داغ دھبے، وہ بیچ میں سے دھاگے نکلے ہوئے اور وہ ڈیمیج مال بھیج دیا. تو وہ سودا اس کا تھوڑی ہوا ہے یار. وہ سیمپل جو آپ نے دکھایا تھا وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ مال تھوڑی چلے گا، میری قیمت دیکھو، مال دیکھو. ہوتی ہے نا بات؟ بولے. اچھا پھر جب آپ کا مال جاتا ہے تو خریدنا، خریدار کہتا نہ یار وہ سیمپل والا مال الگ تھا، یہ مال الگ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر واپس لے کے آ جاتے ہیں جی؟ نہ، ایسی باتیں کہ وہ چکرا جائے سامنے والا. ارے مال تھوڑی خراب ہے یار، وہ تو ٹرانسپورٹنگ میں ہو گیا ہے، وہ تو اٹھا پٹک میں ہو گیا، تھوڑے آئل کے دھبے لگ گئے، تھوڑا تیل گر گیا تھا. مال بالکل صاف ستھرا ہے. ارے جو دکھایا تھا وہی مال ہے، بالکل بڑھیا مال ہے. ارے چلا لو، آپ چل جائے گا، مجھے معلوم ہے، میں نے اور بھی وپاریوں کو دیا ہے، تم بھی لے لو، رکھ لو. حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ چل جائے. برابر بولو جی. کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کی خرابی سننا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بس نکالو. اور پھر بھی اگر وہ کہے کہ نہ 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 چلے گا ہی نہیں، اب وہ مال جائے گا کہاں؟ بھائی خریدار نے سرے سے انکاری کر دیا کہ اب مجھے چاہیے نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ واپس آئے گا آپ کے پاس، آپ ہی کے گوڈاؤن میں آئے گا. سبحان اللہ. سنیں اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا، ایک بات. دوسری بات، مال بکا ہوا ہے، بیان لہم الجنہ، قیمت جنت ہے. اللہ فرمائے گا پیارے میں نے تو ابو بکر جیسے کا سودا کیا تھا یار، عمر فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، حضرت علی جیسے، غوث اعظم جیسے لوگ، غریب نواز جیسے لوگ، اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کا ان کا سودا ہوا. یہ کون سا مال لے کے آ گیا؟ کہ میری قیمت دیکھو، بالکل ڈیمیج مال ہے، یہ خراب مال ہے، یہ چلے گا نہیں. حضور کیا کریں گے؟ مال خراب نہیں ہے. مال والے کا کام نہیں ہوتا ہے کہ مال خراب نہیں ہے، نفس لگا ہوا تھا، پیٹ لگا ہوا تھا، شیطانی چکر تھے، دنیا داری تھی، بال بچے تھے، ذرا اوپر سے خراب ہے مولا، ذرا دل تو دیکھ، میری محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے. مولا بڑے صاف دل کے مومن پکے ہیں، تھوڑا سا سکاہلی ہو گئی، تھوڑی سستی ہو گئی، مولا چلا لے، مولا چلا لے. اگر پھر بھی نہ چلا، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ریٹرن ہوگا نا مال کا، رکھیے جیسے ہیں، خانہ زاد ہے، جیسا بھی ہے، عیب والے، دھبے والا، ڈیمیج مال ہے، آقا اگر ریٹرن ہو رہا ہے تو رکھیے، مال آپ کا ہے تو آپ رکھ لیجئے. آقا پہلے صفائی پیش کریں گے کہ مولا یہ خراب مال نہیں، مال اچھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تڑپ جائیں یار ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ فرمایا کہ اس کی نمازیں کمزور ہیں، اس کے روزے کمزور ہیں، یہ مسجد میں ہوتا تھا، دل ادھر رہتا تھا. اللہ سرکار پہلے پردے ڈالیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، مصطفیٰ چھپاتے جائیں گے. اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور جتنا چھپ سکے چھپ گئے. چل گئے تو دامن توحید میں، اور مال ریٹرن ہوا تو دامن مصطفیٰ میں. نقصان نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. چل گیا مال دامن توحید میں اور ریٹرن ہوا دامن محبوب میں. اور حضور علامہ حسن رضا فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جب حضور کے دامن میں آ گئے تو نقصان، اگر چل گئے ادھر تو دامن توحید میں، ریٹرن ہوئے تو دامن مصطفیٰ میں، اور جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا، میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اور دوسری جگہ بڑی مزے کی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے، وہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یہ جو ریٹرن مال ہے نا، ریٹرن ہونے والا، یہ ریٹرن جب ہوگا نا دامن مصطفیٰ میں، حضور کہیں گے آ جاؤ
آ جاؤ. اور جو اچھا مال ہے نا وہ کہے گا کاش ہم بھی ان میں ہوتے تو کم سے کم مصطفیٰ کے دامن میں تو چلے جاتے, ہمارے پاس تو وہ گناہ ہی نہیں ہے. تو وہ دوڑے دوڑے آئیں گے اور کہیں گے بھیا تھوڑا سا گناہ ادھار دے دے یار, تاکہ مصطفیٰ کے دامن کو ہوا تو لگ جائے, مصطفیٰ کے دامن میں جگہ تو مل جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ تو چل گئے نا, ادھر بڑھ گیا مال آگے. وہ جو ریٹرن ہوا وہ دامن رسول میں آیا. اب وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھیں گے کاش کہ تھوڑے گناہ ہمارے پاس بھی ہوتے نا, تو کم سے کم حضور کی یہ محبت بھری نظر. ہاں, ہماری ماں سے زیادہ مصطفیٰ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو, ہم اولاد والے ہیں, یہ بہتر جانتے ہیں اگر اولاد ہماری نہیں ہے تو ہم کسی کی اولاد ہیں. ماں باپ کو زیادہ فکر اچھوں کی نہیں ہوتی. اگر اچھا سمجھدار سمجھ بوجھ رکھنے والا رات کو 2 بجے آتا ہے نا تو ماں باپ چین سے سو جاتے ہیں, کہیں نہیں جائے گا, آ جائے گا. اور تھوڑا سا بگڑا ہوا ہو تو جب تک گھر پہ آتا نہیں ماں جاگتی رہتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حال میں ہوگا. پتہ چلا جو تھوڑا سا بگڑا ہوتا ہے اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے. بہرحال جو نیک و پارسا لوگ ہیں سرکار اس دن ان پر اتنی نظر نہیں کریں گے کہ یہ مال تو اچھا ہی ہے چلا ہی جائے گا, یہ خراب مال ہے اسے میرے دامن میں لا لے. اب اپنے دامن میں سمیٹیں گے تو جو آگے چل گیا وہ کہے گا یار تھوڑے سے گناہ گارو تھوڑا ادھار دے دو گناہ تاکہ یہ جگہ ہمیں بھی مل جائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کل ذرا وقت سے آپ آئیے کہ تمہیدی گفتگو جب پہلے ہوتی ہے تو اسی کی روشنی میں پھر اگلی باتیں ہوتی ہیں, وہ پہلا مس ہو جاتا ہے تو بات کا ذرا سمجھنا دشوار ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک 10:30 بجے آپ سارے لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل جمال صاحب کا پروگرام ہے. ارے ہاں, باغ سید. اچھا, ایک بڑی خوشی کی بات ہے, خوشخبری ہے آپ سبھی کے لیے کہ کل رات کو انشاءاللہ باغ سید جو یہاں آس پاس کہیں علاقہ ہے نور روشن کے پاس, وہاں پر نواسہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حضرت علامہ جمال رضا خان صاحب بریلی شریف سے تشریف لائیں گے. تو کل ہمارا یہ پروگرام یہاں نہیں ہوگا بلکہ وہاں ہوگا, لہٰذا کل آپ لوگ وہاں تشریف لے جائیں اور جلسے میں پہنچ کر اپنے آپ کو کامیاب بنائیں. اس لیے کہ ان دینی جلسوں میں جا کر عموماً اعلان ہوتا ہے کہ جلسے کو کامیاب بنائیں. بھئی جلسہ تو کامیابی ہے, 2 آدمی آئے تو بھی اللہ رسول کا ذکر ہوگا, وہ کامیاب ہونے والا ہے. وہاں پہنچ کر ہمیں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے. وہ جلسے میں جائیں گے, اللہ رسول کا ذکر ہوگا, انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا آخرت سورے گی. تو کل باغ سید میں آپ تشریف لائیں, پرسوں سے انشاءاللہ اسی جگہ پر پروگرام ہوگا. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یارے ایرم تاجدار حرم, نوبہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, ہند کے بادشاہ دین کے معین, ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین,
خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب کی شوق پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ولایت کے دنی ہو فرزند مولا علی ہو اب سخی ابن سخی ہو المدد یا عبد القادر شیر اللہ